بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ پاک ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرمائے۔ یہ خصوصی دعا چیئرمین روایت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کی جانب سے اس وقت کروائی گئی جب وہ اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ پاکستان میں عید کا چاند نظر نہیں آیا، پاکستان میں جمعہ کے دن روزہ ہوگا، عید پاکستان کے اندر ہفتہ کے دن منائی جائے گی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر یہ بحث ایک بار پھر زور پکڑ گئی کہ کیا جمعہ کے دن کی عید حکمرانوں پر بھاری ہوا کرتی ہے، اور چیئرمین روایت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے جب دعا کی تو صرف انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے کیوں کی، چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کیوں کی؟ کیا واقعی اگر حکمرانوں کا ذکر کیا جائے تو کیا شہباز شریف صاحب حکمران نہیں ہیں اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب حکمران ہیں؟ ہم اس خبر کے دیگر جو پہلو ہیں کہ کہاں کہاں سے شہادتیں موصول ہوئیں، کون سی شہادتوں کو جو وہ کہا گیا کہ وہ شرعی شہادتیں نہیں تھیں، جانچنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ہم آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دیں باقاعدہ طور پر جمعے کے دن عید منانے کے حوالے سے اور دو خطبوں کے حوالے سے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کیا توہم پرستانہ قسم کی روایات رہی ہیں۔ اور محقق جاوید اقبال خواجہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ ایوب خان صاحب کو، فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب کو اپنی روشن خیالی پر بڑا ناز تھا اور وہ خود کو جدیدیت کا علمبردار تصور کرتے تھے، لیکن روایت حلال کے مسئلے پر ان کی توہم پرستانہ اقتدار پسندی کھل کر سامنے آتی ہے۔ اور جماعت اسلامی کے سابق امیر میاں طفیل محمد نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ جنرل محمد ایوب خان صاحب کو ان کے بعض درباریوں نے ڈرا دیا تھا کہ عید جمعے کے روز ہوئی تو دو خطبے ہوں گے، یعنی ایک عید کا اور دوسرا جمعہ کا، اور ایک دن میں دو خطبوں کا ہونا حکومت کے لیے منحوس اور خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جنرل محمد ایوب خان صاحب، فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان صاحب نے اپنے خوشامدی علماء کے ذریعے چاند بدھ کی شام ہی کو دکھا دیا تاکہ عید جمعرات کو ہو سکے، یعنی اس وقت 29-30 اس وقت یہ تھا کہ جناب 30 روزوں کی جانب جا رہے تھے علماء، لیکن حکومت نے 29 روزوں کے بعد عید کا اعلان کر دیا تاکہ جمعہ کے دن عید جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ اس بر تو معاملہ یہ تھا کہ جو شہادتیں موصول ہوئیں ان کو اگر مانا جا رہا تو پھر 29 روزے ہوتے، لیکن اب اعلان کر دیا گیا ہے روایت حلال کمیٹی کی جانب سے کہ 30 روزے ہوں گے۔ بہرحال کوئی کمپیریٹیو انالیسس شاید اس طرح کا نہیں بنتا، لیکن کچھ حقائق سامنے رکھنا ضروری ہے۔ کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ خیال عوام میں اتنا مقبول ہوا کہ اب خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ کون سا خیال؟ جی ہاں، وہی خیال جو کہ جنرل ایوب خان صاحب نے کو یہ کہا گیا کہ جناب جمعہ کے دن اگر عید ہوئی تو عید کے دن دو خطبے ہوں گے، اور دو خطبے جو ہیں وہ حکمرانوں کے اوپر بھاری ہوتے ہیں۔ مولانا کوثر نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ اور تو اور خود ہمارے زمانے میں جب ایک مرتبہ روایت حلال کمیٹی نے جمعہ کے دن عید کا فیصلہ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے مجھے فون کیا اور کہا کہ کمیٹی نے جمعے کے دن عید کرنے کا اعلان کر دیا ہے، حالانکہ جمعے کی عید بھاری ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھٹو صاحب، آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی کیسے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا؟ جمعے کی عید امیر پر بھاری اس معنی میں تھی کہ اس غریب کو اس دن دو خطبے پڑھنے پڑتے تھے، ایک عید کا اور دوسرا جمعے کا۔ کیوں خیر القرون اچھے وقتوں میں خود حاکم وقت ہی خطبہ دیا کرتا تھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ حاکم وقت خطبہ دیا کرتا تو اس غریب کو دو خطبے دینے پڑتے تھے، تو باری سے یہ مراد ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ ذرا زیادہ لگتا تھا۔ کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ اس دور میں کہ جب کہ امیر وقت عید کی نماز ہی پڑھ لے تو یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ جمعے کی عید حاکم وقت پر بھلا کیوں بھاری ہوگی؟ ویسے بھی جمعہ ہفتے کے دنوں میں
عید کا دن سمجھا جاتا ہے اور بجائے خود یہ ایک ببرکت تقریب کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اس برکت میں اگر عید کی برکت بھی شامل ہو جائے تو یہ دوہری برکت ہوگی۔ اور بقول ان کے اس میں نحوست کا پہلو کہاں سے آ گیا، اس بارے میں میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ مطمئن ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں 1974 میں قومی اسمبلی سے قانون پاس کروا کر حکومتی سطح پر ایک روایت حلال کمیٹی بنا دی گئی جو آج تک قائم ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو وقت حاضر کی جانب لے کر آتے ہیں۔ روایت حلال کمیٹی کا مرکزی نظام قائم ہونے کے باوجود تنازعات سامنے آتے رہے، یہاں تک کہ بقول صحافی وسعت اللہ خان صاحب 2017 میں پوپل رئیس کو کسی نہ کسی طرح رمضان میں عمرے پر جانے کے لیے آمادہ کیا گیا تاکہ وہ دوسرا چاند نہ نکالیں۔ یہ بھی 2017 کے اندر ہوا، کیونکہ جو کچھ مفتی پوپل رئیس صاحب مسجد قاسم خان اور پشاور میں جو کچھ ماضی میں جو ہے وہ اس حوالے سے ہوتا رہا، وہ آپ کو جو ہے وہ یقیناً جو اس بات کا اندازہ ہے۔ اب اگر ہم آپ کو آج کے دن کی جانب لے کر آئیں تو کل ہی سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک تاثر بنایا جا رہا تھا کہ جناب اسلام آباد اور پنجاب تو شاید آج اجلاس، بلکہ خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے یہ تاثر بنایا جا رہا تھا۔ صحافی شاہد حسین صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ شاید پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ آج تو اجلاس بھی نہیں بلایا جانا چاہیے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آج صبح یعنی جمعرات کے دن صبح کوئی 6:30 بجے کے آس پاس چاند کی جو ہے پیدائش ہوئی، اور رات جب چاند دیکھا جائے گا تو وہ 12 گھنٹے کی عمر ہوگی چاند کی، اور چاند جو ہے وہ کم و بیش اس کو دیکھنے کے لیے انسانی آنکھ سے کچھ لوگ کہتے ہیں 16 سے 18، کچھ 18 سے 20 گھنٹے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ سائنسی وجوہات جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جناب چاند تو آج انسانی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن خیر کیونکہ بات انسانی آنکھ کی تھی، اب ٹیکنالوجی بھی آ گئی، اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی وہ اس قسم کی چیزیں سامنے رکھتے رہے جس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی، لیکن بہرحال ایک تاثر تھا کہ جناب عید ہفتے کے دن ہی ہوگی، اور اس حوالے سے پنجاب اور اسلام آباد کی جو کمیٹیاں ہیں وہاں پر یہ تاثر موجود ہے۔ خیر اس کے بعد پھر جب اجلاس ہوتا ہے تو پھر سب سے خبر پہلے پنجاب ہی سے آتی ہے کہ پورے پنجاب میں کہیں چاند نظر نہیں آیا، پھر اسلام آباد سے خبر آتی ہے وہاں پر بھی کہیں چاند نظر نہیں آیا، اس کے بعد پھر سندھ کے حوالے سے بھی خبریں آتی ہیں، ملتان سکھر کے حوالے سے بھی کہ وہاں پر بھی چاند جو ہے نظر نہیں آیا، پھر کچھ ٹی وی چینل یہ رپورٹ کرتے ہیں ARY کہ جناب کہ جو کوئٹہ کی کمیٹی ہے وہاں کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ چمن سے کچھ شہادتیں جو ہے ان تک پہنچائی گئی ہیں جیسے شاید کمیٹی اس طرح سے قبول نہیں کر رہی، یعنی بلوچستان میں جو ہے وہ غیر تصدیق شدہ شہادتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ اس کے بعد پھر پشاور اور KPK کا سلسلہ سامنے آیا کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے پہلے 6 شہادتوں کی بات کی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 17 شہادتیں ہو گئیں، اس کے بعد ایک صاحب کو وہاں پر گرفتار بھی کیا گیا، بردان کا واقعہ ہے جہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی شہادت کے بعد چاند نظر آنے کا اعلان کیا، یعنی ایک باقاعدہ طور پر ایک ایسا ماحول بن گیا جس سے یہ صورتحال بنتی نظر آئی کہ شاید اختلاف رائے جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ان شہادتوں کا جائزہ لیا مرکزی کمیٹی نے تو کہا کہ شرعی لحاظ سے یہ شہادتیں جو ہے وہ شرعی تمام عوامل کے اوپر پورا نہیں اترتی۔ ایک شہادت دینے کے لیے ایک صاحب اپنے بچوں کے ہمراہ انہوں نے خود اپروچ کیا، وہ کمیٹی کے اجلاس کے اندر پہنچ گئے، جبکہ جو 5 شہادتیں تھیں وہ ٹیلی فون کے اوپر موصول ہوئیں۔ پھر کچھ اس کا ایک طریقہ کار ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جناب جب سورج غروب ہوا تو اس کے جو ہے وہ کتنی دیر کے بعد جناب آپ نے جو ہے وہ چاند دیکھا، وہ پھر جہاں پر سورج غروب ہوا اس کے آپ نے داہنے ہاتھ چاند دیکھا یا بائیں ہاتھ دیکھا، پھر آپ نے جب چاند دیکھا تو اس کے جو کنارے تھے وہ کس طرف تھے، پھر جو 3 4 5 بڑے شہر ہیں پاکستان کے وہاں پر مختلف اوقات میں جو ہے وہ چاند نظر آنا تھا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب دن جو غروب آفتاب ہے اس کے وقت میں بھی فرق ہے، روزہ بھی اسی لیے مختلف اوقات میں جو ہے وہ افطار ہوتا ہے۔ اگر آپ پشاور کی، اسلام آباد کی، لاہور کی، کراچی کی، کوئٹہ کی بات کریں، یہ تمام تر تناظر جو ہے وہ وہاں پر دیکھے گئے، لیکن اس دوران سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ پشاور میں کیا کبھی 30 روزے بھی رکھے جاتے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلسل 5 برسوں سے رکھے جا رہے ہیں۔ پھر اس ڈیبیٹ کے اندر کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی تھے جو اس کو جو ہے وہ KPK گورنمنٹ اور پنجاب اور اسلام آباد گورنمنٹ کے درمیان ایک جو ہے وہ تنازع بنانے کا تاثر جو ہے وہ دے رہے تھے، لیکن بہرحال پھر جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا تقریباً 8:30 بجے کے آس پاس کمیٹی کی جانب سے کہ جناب شہادتیں تو موصول ہوئیں، ان کو جانچا گیا لیکن وہ شرعی معیار کے اوپر پورا نہیں اتر سکیں، اور اس سے پہلے ہی اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی کمیٹیاں باقاعدہ سائن کر کے اٹھ چکی تھیں، اس فیصلے پہ پہنچ چکی تھیں کہ کسی قسم کا کوئی چاند نظر نہیں آیا۔ کوئٹہ سے انتظار ہوا، وہاں سے بھی پھر سے سگنیچرز آ گئے کہ یہاں پر بھی چاند، اگر کوئی شہادتیں آئی بھی چمن سے تو شرعی شہادتیں نہیں تھیں۔ اس کے بعد پشاور کا معاملہ ذرا لیٹ تھا، یہاں سے معاملہ 6-8 سے ہوتا ہوا 17 شہادتوں تک پہنچا، لیکن اس کے بعد جب جانچا گیا تو پھر
فائنلی اس بات کا اعلان مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کی جانب سے کر دیا گیا کہ جناب عید کا چاند جو ہے وہ نظر نہیں آیا. پاکستان میں جمعے کے دن روزہ ہوگا, پاکستان میں جمعے کے دن عید نہیں ہوگی, پاکستان میں جمعے کے دن روزہ رکھ کے 30 روزے پورے کیے جائیں گے اور ہفتے کے روز جو ہے وہ عید ہوگی. جس کے بعد پھر جب دعا کروائی مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے, تو وہاں جہاں انہوں نے خطے کے حالات کے حوالے سے اس وقت جو تنازع ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ جاری ہے, جو ایران کے اوپر حملہ کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے, پھر ایران کی جانب سے جو جوابی کارروائیاں جاری ہیں, اس تمام تر تناظر میں جب وہ امت مسلمہ کے لیے یا امن و امان کے لیے دعا کر رہے تھے, تو وہاں پر انہوں نے جناب پاک فوج کے لیے خصوصی طور پر دعا کی, اور وہاں باقاعدہ طور پر انہوں نے نام لے کر یعنی فیلڈ مارشل صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. جب وہ فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی چیف آف ڈیفینس فورسز آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے خصوصی طور پر یہ دعا کی کہ اللہ پاک جو ہے وہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے, رمضان کی برکتوں کے ناطے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرمائے پاکستان کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے. پھر ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جنریٹ ہو گئی, سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہو گئی. پوچھا جانے لگا کہ کیا بات ہے کہ اگر اس تصور کو مانا جائے, اس توہم پرستانہ روایت کو آگے بڑھایا جائے کہ حکمرانوں کے لیے جمعے کی عید بھاری ہوتی ہے, تو پھر تمام جو اس وقت شہباز شریف صاحب حکمران ہیں, سوشل میڈیا یہ پوچھ رہا تھا کہ ان کے لیے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے کیوں دعا نہیں کرائی, اور صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے کیوں دعا کرائی. کیا وہ یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, تاثر دے رہے ہیں کہ اصل حکمران وہ ہیں؟ کیونکہ سرکاری ادارے کا جو قیام 1948 کے آس پاس ہوا چاند کی روایت کے حوالے سے, جو ہمارے موقف عقیل عباس جعفری صاحب بھی لکھتے ہیں, ایک انتظامی حکم کے تحت جب یہ قائم ہوا تو اس میں مولانا مفتی محمد شفیع تھے, مولانا شام الحق تھانوی تھے, مولانا محمد صادق تھے, مولانا عبدالحامد بدوانی تھے, مولانا عبدالعلیم صدیقی تھے. ہمیں یقیناً دیکھنے سننے والے کافی سینئر لوگ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور وہ بھی ہمیں گائیڈ کریں اور اس کے اوپر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں کہ پاکستان میں اس طرح کے تنازعات چاند کے حوالے سے جو ہے ان پر آغاز کب ہوا تھا, کیوں کر ہوا تھا. کیونکہ جعفری صاحب یہ لکھتے ہیں, عقیل عباس جعفری صاحب کے 1953 کے اندر ہی پاکستان میں عید کے چاند پر پہلا تنازع پیدا ہو گیا تھا, اور عابد حسین مانامہ ہیرلڈ میں اپنے ایک مضمون مون گیزنگ میں بتاتے ہیں کہ 1958 میں پشاور میں پہلی مرتبہ باقی ملک سے ایک دن پہلے عید منائی گئی. ہمارے جو سینئر دوست ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں, کمنٹ باکس کے اندر ہمیں گائیڈ بھی کریں کہ ان کی اس حوالے سے کیا تحقیق کہتی ہے. عید کے چاند پر دونوں بار یہ تنازع ویسا ہی تھا جیسے حالیہ کچھ عرصے میں بھی کچھ موقعوں پر حالیہ دہائیوں میں سامنے آتا رہا ہے, جب مرکزی روایت حلال کمیٹی جو ہے وہ ایک طرف ہوتی تھی اور پشاور کے قصہ خانی بازار کی جو ہے وہ 250 برس پرانی مسجد قاسم علی خان کے مفتی شہاب الدین پوپلزئی جو ہے وہ دوسری جانب ہوا کرتے تھے. اور پھر 17 مارچ 1961 کو یہ سرکاری نظام خود اس وقت تباہ ہوا جب ایوب خان حکومت اور سرکاری روایت حلال کمیٹی کے ارکان اور کچھ دیگر علماء کی کھینچا تانی ہوئی. یہ معاملہ خراب ہوا, اور ہوا یوں تھا کہ ایوب خان کی فوجی حکومت نے عید الفطر کے بارے میں ایک اعلان کیا, لیکن رات گئے ایک نئی پیش رفت کے تحت بغیر کسی مشاورت کے اس اعلان کو بدل دیا گیا. نہ کمیٹی کو اعتماد میں لیا گیا, اور نہ ہی تب اس وقت کے سربراہ احتشام الحق تھانوی صاحب جو کراچی کے ایک معزز عالم دین تھے اور بندرگاہی شہر کے رہائشی, جو پہلے ہی وفاقی دارالحکومت کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کے حکومتی فیصلے کے اوپر نالاں تھے, عید کے دن کی تبدیلی کو انہوں نے ایک اور جو ہے وہ سیاسی دھچکا سمجھا. اور پھر عقیل عباس جعفری صاحب کے مطابق روایت حلال سے متعلق تھانوی صاحب کا فتویٰ بھی اخبارات کے اندر شائع ہوا کہ آج روزہ ہے, کل عید ہوگی, یعنی جس روز عید منائی جا رہی تھی مرکز کے اندر, اور کہا گیا کہ آج کے روزے کی قضا فرض ہے, اور روایت حلال کے سلسلے میں کل کے ریڈیو اور سائرن کی اطلاع پر عمل کرنا قطعاً حرام ہے. یہ ان کی جانب سے فتویٰ دیا گیا. اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں عابد حسین کے ایک در ایسا بھی ہوا کہ ملک میں زیادہ تر حصوں میں سوائے پشاور کے جب اس دن عید منائی گئی, اسی وقت پشاور نے 17 مارچ ہی کو سعودی عرب کے اعلان کے مطابق عید منا لی تھی. اس طرح سے اس وقت پاکستان میں ایک نہیں, دو نہیں, 3 عیدیں
3 مختلف دنوں پر 3 عیدیں منائی گئیں، اور جعفری صاحب لکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر اس انتشار کی وجہ سے عوام میں بددلی پھیلی اور اخبارات نے مطالبہ کیا کہ روایت حلال کے اعلان کا اعلان کسی حکومتی ادارے کو نہیں بلکہ روایت حلال کمیٹی کے سپرد جو ہے وہ کیا جائے۔ اور پھر اس چاند کے تنازع جو 1961 سے شروع ہوا، اس پر عوامی بحث کا سلسلہ آج تک جو ہے وہ جاری ہے، آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے یہ جانا بہتر سمجھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ کل سے یہ تاثر بن رہا تھا کہ عید اب بغیر اجلاس کے یہ تاثر بنا دیا گیا تھا کہ عید جو ہے وہ ہفتے کے دن ہوگی، لیکن خوش آئند بات اس میں یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بڑا تنازع سامنے نہیں آیا۔ اچھی بات یہ ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ان تمام تر معاملات کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اونس جو ہے وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ علماء کرام کی ہے، اس انتظام کی ہے جو ریاست حکومت کی جانب سے جو ادارہ بنایا گیا ہے، یقیناً اسی کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور یقیناً یہ ایک بات جو ہے وہ خوش آئند ہے کہ کوئی بڑا تنازع پیدا نہیں ہوا، اور پاکستان کے اندر ایک ہی دن جو ہے وہ عید منائی جا رہی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ اس کا کیا تھا اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔